سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت بھرا سلام۔ ناظرین، میں اس وقت ایک ایئرپورٹ پہ موجود ہوں، تو میں نے سوچا ایک پروگرام کرتا ہوں۔ ہوا یہ ہے کہ یہاں بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کیا پوری دنیا میں ہمارے لوگ جو ہیں وہ ٹیکسی چلاتے ہیں۔ ہر جگہ پہ آپ کو پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور ملتے ہیں۔ اور پھر جناب یہ بھی میں بتا دوں آپ کو کہ جرمنی یا انگلینڈ ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی ٹیکسی چلا رہے ہیں، کوئی حرج نہیں اس میں۔ یہاں پہ جرمنی میں جو حالات ہیں وہ دیکھ کر کافی جگہ تو کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے، مگر ایک میرے پاس فرینکفرٹ کے علاقے سے رپورٹ آئی، میں نے کہا اس پہ بات چیت کروں کہ ٹیکسی والے لڑائی جھگڑے میں پڑ جاتے ہیں۔ پاکستانی لوگ جو ہیں ان کے متعلق پتہ چلا ہے کہ جناب بڑی ٹھیک ٹھاک لڑائی کرتے ہیں، جو بھی طاقتور ہوتا ہے دوسرے کو مارتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کیس آیا تھا کچھ دیر پہلے، اور وہاں پہ ایک ٹیکسی ڈرائیور پاکستانی تھا، اس کو قتل کر دیا تھا ایک ایرانی نے، وہ بھی ٹیکسی ڈرائیور۔ یہاں فرینکفرٹ کے پاس ہی ایک علاقہ ہے روڈیسائم، اس کے ارد گرد میں ایک ایسی خطرناک لڑائی ہوئی پاکستانیوں کی اور افغانیوں کی۔ اور پہلے تو یہ مجھے اطلاع ملتی رہتی تھی کہ ایک دوسرے کو ویسے ہی کسون مار دیے اور پولیس کیس نہیں بنتے تھے، مگر اس دفعہ یہ ہوا کیونکہ پاکستانی جو تھے وہ طاقت میں تھے، وہ افغانیوں کے اوپر اس طرح کے کوئی حملے کرتے رہتے تھے۔ اور کئی پاکستانی ایسے تھے لڑکے جنہوں نے وہ ٹیکسی چھوڑ دی اور انہوں نے کہا جناب کہ ہم ٹیکسی نہیں چلائیں گے، بہتر یہ ہے کہ کچھ اور کر لیتے ہیں بجائے اس لڑائی جھگڑے میں پڑنے کے۔ دیکھیے ایک ایسا واقعہ پچھلے دنوں ہوا کہ افغانستان کے باپ بیٹا تھے شاید یا کوئی رشتہ دار تھے آپس میں، انہوں نے ایک پاکستانی کو چھریاں مار دی، اور پھر جو کچھ بھی ہوا وہ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ پولیس کیس بنا، اور اگر آپ کسی کے اوپر اس طرح حملہ کر دیتے تو آپ کا ٹیکسی کا لائسنس بھی چلا جاتا۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہر جگہ پہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی غلط کام میں تو ہوتے ہی ہیں، مگر لڑائی جھگڑے میں بہت زیادہ ہم آگے جا چکے ہیں، اور یہ بہت ہی خطرناک ہے اس لحاظ سے بھی۔ اب دیکھیں جس نے چھریاں ماری وہ تو افغانی ہے، جس کو لڑکے کو لگی ہیں وہ پاکستانی ہے، اور اب جو دوسرا کام ہوگا وہ ظاہر ہے انکوائری ہوگی، کیا ہوگا عدالتوں میں سزا بھی ہوگی یہاں پہ، کیونکہ کسی کو چھری مارنی بہت بڑا جرم ہے یہاں پہ، اور جس نے بھی ماری ہے اس کا بھی ٹیکسی کا لائسنس چلا جائے گا۔ تو بزنس جہاں بھی کریں سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ وہاں پہ پرسکون ماحول ہے، آپ رزق کے لیے نکل رہے ہیں تو وہاں پہ اس طرح کا ماحول ہونا چاہیے کہ آپ ذہنی طور پہ سکون میں ہیں، عزت کے ساتھ وہاں رزق کما سکتے ہیں۔ دیکھیں جان ہے تو جہان ہے، کاروبار بھی اسی طرح ہے کہ اگر آپ کے پاس ایسا دماغ ہے کہ آپ بغیر لڑائی جھگڑے کے وہاں پہ اپنا بزنس چلا سکے تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں۔ لیکن اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ یہاں پہ افغانی یا دوسرے افغانی جو ہیں وہ بڑی جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں اور بڑی جلدی غصے میں آ جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے 30-35 سال پہلے آٹو مارکیٹ، یہاں پہ کاروں کی مارکیٹ لگتی تھی، خرید و فروخت کی، میں بھی وہاں پہ ہوتا تھا اس وقت، تو کئی دفعہ میں نے دیکھا افغانی جو ہے وہ بڑی جلدی آپے سے باہر ہو جاتے، بڑی جلدی ان کو غصہ آ جاتا تھا، بڑی جلدی وہ لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتے۔ اور یہاں پہ جرمنی میں پچھلے دنوں میں نے کئی پروگرام کیے کہ افغانستان کے لوگ، سیرین لوگ اور دوسرے تیسرے جو ہیں وہ لڑائی جھگڑے میں بہت زیادہ آگے نکل چکے ہیں، اور بہت ان کی اس وقت میڈیا، سوشل میڈیا پہ ویڈیو چل رہی ہیں، ایسی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ سوائے لڑائی جھگڑے کے ان کو کچھ نہیں آتا۔ تو جناب ہمارے جو پاکستانی ہیں ان کو کم از کم ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ مجھے یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ قصور پاکستانیوں کا بھی تھا، پہلے یہ ان کو پھینٹی لگاتے تھے، اب انہوں نے بے قابو ہو کر خطرے کو بانپ لیا اور ان کے قابو بھی آ گیا تو انہوں نے چھریاں چلا دی۔ یہ اخباروں میں بھی اس وقت میڈیا پہ بھی چل رہی ہے خبر، سب کچھ چل رہا ہے، اور آج ہی میں نے اس پہ صبح پروگرام کیا تھا کہ ایک پاکستانی قتل بھی ہو گیا لڑکی کے چکر میں۔
पिछले दिनों भी एक टैक्सी ड्राइवर पाकिस्तानी कत्ल हुआ था। तो जनाब मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से ये कहूँगा कि यार खुदा के बंदो, इस तरह के काम से बचो और ऐसे काम ना करो जिसकी वजह से अपना आप लड़ाई झगड़ा करके किसी को नुकसान पहुंचा दे या कोई आपको नुकसान पहुंचा दे या फिर पुलिस केस बन जाए, फिर या आप जेल में चले जाएं या कोई और जेल में चले जाए, तो ये मेरा ख्याल अच्छा नहीं। तो जनाब ये एक नसीहत भी है और हमारे प्रोग्रामों में क्योंकि कुछ ना कुछ आपको फ़ायदेमंद चीज़ें मिलती रहती हैं। तो एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था, पीछे आप नज़ारा भी देख रहे हैं और एयर होस्टेस भी गुज़र रही है, दूसरे तीसरे लोग भी गुज़र रहे हैं। तो मैंने कहा चलो बाहर का एयरपोर्ट का नज़ारा भी आपको दिखा देते हैं, साथ ही चंद मिनट का प्रोग्राम कर देता हूँ। टैक्सी का जहाँ तक मसला है, सवारी देखिए किस्मत जिसकी होगी उसको मिलनी मिलनी, रिज़्क जो जिसकी किस्मत में है उसको मिलना ही मिलना है। आज पूरी दुनिया में जो भी हालात ख़राब है, लड़ाई झगड़ा है, जो कुछ भी हो रहा है, ये सब इसी वजह से हो रहा है कि इंसाफ नहीं है, अदल नहीं है। बड़े बड़े ममालिक जो हैं वो जंग के लिए इस वक्त पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बने हुए हैं। आप अंदाज़ा लगाएं पुरसकून ज़िंदगी गुजारते गुजारते लोगों को क्या होता जा रहा है, लालच में आके कि मेरे पैसे ज़्यादा बने, मेरी सवारी ज़्यादा बने, मेरा ये हो जाए। और ये नहीं है। यहाँ पे मैंने हैम्बर्ग में एक दफ़ा सुना कि दो तुर्कियों ने, एक तुर्की की दुकान थी, दूसरे ने खोल ली, उधर भी कोई गड्ढा हो गया था। तो यहाँ पे अगर कानून आपको इजाज़त देता है तो बाकी तो आपकी किस्मत है, जिस तरह आप मेहनत करेंगे उसी तरह पैसे आएंगे। कभी अच्छे पैसे बन जाते हैं, कभी नहीं बनते, मगर लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। जुड़े रहें 9 टीवी इंटरनेशनल के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।